انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ آج صبح اسرائیل نے ایران پر 140 ڈرونز اور طیاروں سمیت مختلف میزائلوں سے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد اب تک کی اپڈیٹس ہیں وہ تمام خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ صبح جب صبح جن کے پاکستانی وقت کے مطابق صبح تقریباً 5 بجے سے لے کر 6 بجے کے درمیان اسرائیل نے رات گئے ایران پر شدید قسم کی تابڑ توڑ قسم کی بمباری کی ہے، جس میں 140 ڈرون طیارے اور جو F-35 ہیں انہوں نے جو ایران کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ڈرونز اڑانے والے جو بیسز ہیں ایران کی اور میزائل بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور 140 جو جنگی طیارے ہیں اسرائیل کے، ان کا جو آپریشن ہے وہ 3 سے 5 گھنٹوں کے درمیان وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں اس ٹائم پھیل چکی ہے اور جو آگے اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ایران اس کا آخر کس طرح جواب دے سکتا ہے، تو آپ کو پوری اپڈیٹ میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تفصیلات مطابق سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں جو صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تل ابیب سے۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق صبح سویرے گھنٹوں جاری رہنے والے آپریشن کے بعد جو ان کے جنگی طیارے ہیں جو F-35 ہیں وہ جو ہے تمام آپریشن کلین اپ کر کے ایران کے مختلف اہداف پر حملے کر کے وہ واپس یعنی کہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ IDF کے مطابق یعنی کہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے مطابق جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس میں، انہوں نے اس میں شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 20 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں میزائل تیار کرنے والی تنصیبات اور زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل اور دیگر فضائی سسٹم شامل ہیں۔ اب اس پر ایران کا جو اسی وقت جو جواب آیا ہے IDF کی رپورٹ کے بعد جو ایران کا جواب آیا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو جنوب مغربی اور مغربی سرحدوں پر فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں، ہم نے وہ اپنے ڈیفینس سسٹم S-300 جو کہ ایران کے پاس ہے روس سے حاصل کردہ، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران نے اس کو ہلنے نہیں دیا، ایران نے اس کے ذریعے حملے کی جو کوشش ہے وہ ناکام بنا دیا، یہ کہنا ہے ایران کا۔ ایران کی تو تصنیف نیوز ایجنسی ہے، اس کی رپورٹ میں ہم رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اب مناسب جواب دینے کا حق محفوظ ہوتا ہے اور جلد سے جلد جو ہے ایران وہ جواب دے گا، اور ایرانیوں نے اپنی جو فضائی ایئر سپیس ہے اس کو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں بات کرنے والا ہوں کہ ایران پر اسرائیل نے کتنے طیاروں کا اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے لے کر 140 کے درمیان جنگی طیارے اور ڈرونز نے اس جو ہے آپریشن کو سر انجام دیا ہے۔ اسرائیلی نے اطلاع دی ہے کہ 100 سے 140 کے قریب طیارے اور ڈرونز نے ایران کے خلاف حملے میں حصہ لیا، جس میں بیلسٹک میزائل سائٹس اور فضائی دفاعی بیٹریوں سمیت 20 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ انٹرسیپشن اور تصادم کی کارروائیاں قیام رہیں اور اسرائیلی حملوں کو جو ہے وہ کامیاب ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو تردید میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران نے اس بات کی بھرپور تردید دی ہے۔ اس موقع پر جو ڈیفرنٹ ملکوں کے جو اس حملے کے بعد بیان سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ پاکستان نے بیان جاری کیا ہے ایران کے حق میں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی ملک کی جو جا کر اس ملک میں جا کر حملہ کرنا اس ملک کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے شدید الفاظ میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے ایران میں، اور
انہوں نے کہا ہے کہ ایسے حملے سے گریز کرنا چاہیے، دونوں پارٹیوں کو ایک پیسفل امن کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ٹرکی اور سعودی عرب نے بھی ایک بڑے بیان جاری کیے ہیں۔ اب میں سعودی عرب کی بات بتاتا چلوں، سعودی عرب نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے صبح ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین اور اقدار کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ مملکت نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کرنے۔ اس کے علاوہ ٹرکی کا بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اہم ترین بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے ایران پر وہ شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران حق کے دفاع رکھتا ہے، ایران دوبارہ حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور ایران شاید حملہ کر بھی دے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی جو ہے اس موقع پر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ امریکہ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جو ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ اسرائیل نے اپنے دفاع میں کیا ہے، کیونکہ 1 اکتوبر کو جس طرح ایران نے شدید کارروائیاں کر کے اسرائیل کے خلاف میزائل داغے تھے 180 کے قریب، اس کا یہ جواب ہے۔ اب امریکہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا جواب نہ دے۔ اگر ایران اس موقع پر جواب دے گا تو ایران بھی بچ نہیں پائے گا۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ ایک بیان میں وضاحت کر چکا ہے کہ اپنا دفاع کرنا اس کا حق اور فرض ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اپنے دفاع کا یہ فطری حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 میں درج ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے، خاص طور پر یہ ریاستوں کے اتحاد اور خود مختاری طاقت کے استعمال کو روکنے کے اصولاً عین منافق ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکام نے مزید بتایا ہے کہ حملے سے ہونے والے نقصان محدود تھے اور اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حملوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو حاصل کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے تقریباً 20 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان مقامات میں فوجی اڈے اور میزائل اور ڈرون بنانے کی تنصیبات اور دیگر دفاعی نظام کی تنصیبات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا چلوں کہ اسرائیلی جو اپوزیشن ہے اس نے نیتن یاہو کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا کہ ایران کے جو دفاعی بیسز ہیں جس میں ایران ایٹم بم بنا رہا ہے اس پر جو حملہ ہے اسٹریٹجک اہداف کو حملہ نیتن یاہو کا نہ بنانا نیتن یاہو کے ڈرپوک ہونے کی نشانی ہے، اور انہوں نے اس کو غلط ترین فیصلہ جو ہے انہوں نے قرار دیا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے صبح ایران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں ایران کی تظاہراتی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے سے گریز کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ ایران کے اندر کی گئی کارروائیوں میں تظاہراتی اہداف کو نشانہ نہ بنانا اسرائیلی نیتن یاہو کا ایک غلط ترین فیصلہ ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایکس پلیٹ فارم پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایرانی اسٹریٹجک اور اقتصادی اہداف پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے حملوں سے ایران کو بھاری نقصان ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اسرائیل کے جو یائر لپیڈ ہیں جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حملہ ناکام ہوا ہے، اور ایک بار پھر اعلیٰ ترین سطح پر آپریشنل صلاحیتوں اور قابل ذکر برتری کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے دشمن جان چکے ہیں کہ اسرائیلی فوج مضبوط ہے اور اسرائیلی فوج ہر جگہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوستو آج تک اتنا ہی، مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔